الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس نے پنجے جو ہے وہ گاڑ لیے ہیں. چھپے ہوئے گناہ، زنا اور بدکاری عام ہو چکے ہیں.
ناچ گانا علل اعلان کنسرٹ کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے پروگرامز، بڑے بڑے پیسے لگا کر لوگ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ ناراض کرتے ہیں، اس کے رسول کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر حالت یہ ہے کہ برائی نے دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو جو ہے وہ چاٹ لیا ہے۔ یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن یاد رکھیں، جس معاشرے کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے، عام لوگوں کے سامنے فحاشی اور بے حیائی کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر ایسی بیماریاں جو ہے وہ نازل کرتا ہے، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جن کے بارے میں ہمارے پہلے لوگوں نے، اسلاف نے، پچھلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا۔ اس معاشرے کے اندر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ ان لوگوں پر ایسی بیماریاں اتارتا ہے جن بیماریوں کا ان لوگوں نے نام پہلے سنا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سموگ یہ بیماریوں کا گھر بن چکی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ دو تین جو ہے وہ ہمارے ملک ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یا ہمارے ساتھ ساتھ جو لگتے ملک ہیں، پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں، آج بھی چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے۔ لیکن ہمارا دھیان جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی طرف ہے، دوسری چیز کی طرف نہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے اوپر آ کیوں رہی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جن کے بال یہ سفید ہو گئے ہیں، یہ 20-30 سال پہلے یہ سموگ نام کا نام سنا تھا آپ نے کبھی؟ اور اب یہ سموگ تو سموگ ہے، لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے، ڈینگی پھیلا ہوا ہے۔ ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈینگی کیا ہے؟ بھی مچھر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے وہ بیماری کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر اتار دیا، جس کو وہ مچھر کاٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، 15 دن تک لوگ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھ رہے، اور کئی لوگ تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 1-2 بیماریوں کا نام آپ کے سامنے میں لے رہا ہوں جو قومی طور پر ہمارے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کا حال ہی کوئی نہیں، ہاسپٹل بھر چکے ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور وہ عورتیں جو پورا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں نا، ڈاکٹروں کے کہنے پر انہوں نے بھی لباس پورا کر لیا کہیں پر مچھر نہ لڑ جائے۔ وہ عورتیں جو ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں نہ تھی، وہ ماسک لگانے پر بھی تیار ہیں، کس وجہ سے؟ موت نہ آ جائے، بیماری نہ لگ جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چہرے کو نہیں ڈھانپتی نا، وہ بھی ماسک لگا کر گھوم رہی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ سموگ ہے۔ اب یہ 2-3 سال ہم لوگوں نے کرونا بھگتا تھا، مارکیٹیں بند، کاروبار بند، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بند۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ اتار دی۔ پیارے بھائیوں، ہمارے ساری کی ساری توجہ مادیت پرستی کی طرف ہے۔ اب یہ مصنوعی بارش برسا لیں، پروگرام بن رہا ہے، بارش بھی برسا لیں، کچھ بھی کر لیں، جب تک ہم اپنا انداز نہیں نہ تبدیل کریں گے زندگی کا، جب تک ان فحاشی اور عریانی کے اڈوں کو بند نہیں کریں گے، ہماری حکومتیں علل اعلان شہروں کے اندر جو ہے وہ پروگرام کروا رہی ہیں موسیقی کے۔ اور ہمارے ہاں یقین کریں، یہ جن لوگوں کے کالجوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، یہ پنجاب کالج کا حال دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں میں گجرانوالہ میں پھر پروگرام ہوا ہے، لڑکے اور لڑکیاں علل اعلان ناچتے ہیں، ڈانس کا پروگرام ہوتا ہے، ایسے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، اور وہاں پر ہماری جوان بچیاں جاتی ہیں، وہاں پر ان کو نچواتے ہیں، اور بھیجنے والے بھی ہم لوگ ہیں۔ نہ بھیجو اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں صرف نمبروں کی خاطر،
ڈگریوں کی خاطر ایمان چاہے نہ رہے. یہ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. اور اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے تفریح کے لیے اور بڑے انداز رکھے ہیں کہ فحاشی اور اوریانی کوئی جو ہے وہ تم لوگ انٹرٹینمنٹ کہتے ہو. اگر ہم نے گجرانوالہ میں احتجاج کر کے وہ جناح اسٹیڈیم والا پروگرام رکوایا تو ان لوگوں نے پنجاب کالج کے اندر جو ہے وہ ناچ گانے کا پروگرام رکھ کے کروا لیا. بس جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم تو بول سکتے ہیں، بازو تو نہیں ہمارا کام کرتا. ہم تو صرف حکومتوں سے کہہ سکتے ہیں، زور بازو تو نہیں ان کو روک سکتے نا، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، جس قوم کے جوان بچے بچیاں، نکاح پہلے یہاں پر کوئی نہیں ہوتا، فحاشی عام ہے، اوریانی عام ہے، نکاح مشکل ہو گیا، زنا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی ہے، تو پھر یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک قول جو ہے وہ برحق اور سچ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس قوم کے اندر برائی، فحاشی، اوریانی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ایسی بیماریاں اتارتا ہے جن بیماریوں کا نام ان لوگوں نے پہلے سنا ہی نہیں ہوتا. اور روتے کیوں؟ اب بھگتو اب لوگ. ابھی تو ڈینگی آیا ہے، ابھی تو سموگ ہے، کرونا ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں خود دیکھ لیا ہے. ابھی اللہ نہ کرے ابھی پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہیں. جب بغاوت کی جائے اس پیدا کرنے والے کے ساتھ، تو پھر اس پیدا کرنے والے کے ساتھ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ وبا آ گئی ہے. اس میں جو کرنے والا کام ہے وہ احتیاط ضرور کریں. ہماری شرعی رہنمائی یہ ہے، اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے بیماری کے بارے میں؟ بھائی آپ اپنی احتیاط ضرور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میرے فلاں اونٹ کو بیماری لگ گئی ہے اور لگی فلاں اونٹ کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا پہلے اونٹ کو کس نے لگائی تھی؟ پہلے اونٹ کو کس نے لگائی تھی؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک دوسرے سے بیماری اسی وقت لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. احتیاط ضرور کریں. آپ گھر کے پچھلے کونے کے اندر بھی بیٹھے ہونا، جب آپ کو بیماری لگنی ہونا یقین کریں بیماری وہاں پر بھی لگ جاتی ہے. اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے نا وہ توکل اپنا مضبوط کریں، خوف و ہراس نہ پھیلائیں، نہ ان لوگوں کی باتوں پر لگیں. ہمارا میڈیا بھی بڑا خوف و ہراس پھیلاتا ہے، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایمان اتنا مضبوط رکھیں کہ ہماری موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. توکل اتنا مضبوط رکھیں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے اگر یہ بیماری میرے مقدر میں لکھی ہے نا تو یہ میرے پاس آئے گی. اور میں نے پچھلے چند خطبہ میں آپ کو بتایا کہ بیماری کے اوپر جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرے گی تو اس بیماری پر صبر کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح، تابعی ہیں، ان سے کہنے لگے اے عطا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ نبی پاک کے زمانے کے بعد کی بات ہے. عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد سے کہنے لگے کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس عورت کو دیکھو یہ جنتی عورت ہے. یہ عورت جناب رسول اللہ کے پاس آئی تھی، آ کر اس نے شکایت کی تھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا صبر کرے گی تجھے جنت ملے. اس نے صبر کیا اور یہ جنتی عورت ہے، یہ تیرے سامنے ہے. اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی. یہ وہ عورت ہے، صبر کرے بیماری پر، اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے. نبی ایوب کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ یہ بیماری مجھے تکلیف آ گئی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اور اٹھتے بیٹھتے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے. اگر ہم آج اپنے اس معاشرے کے اندر تناسب دیکھیں نا دعائیں پڑھنے والے لوگوں کا، تو آپ کو 100 میں سے 70% 80% لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں اتنی اہم چیزیں تھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی پڑھتے، شام کو بھی پڑھتے،
اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے کئی دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام کرتے، اور ہماری غفلت اتنی ہے کہ ہمیں دور دور تک ان دعاؤں کا نہیں پتہ، نہ ہمارے گھروں میں خواتین کو پتہ ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، نہ ہماری بیٹیوں کو پتہ ہے۔ کرنے والا کام یہ ہے بیماری من جانب اللہ، آپ ڈاکٹروں سے دوائی لیں، کچھ بھی کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن احتیاطی تدابیر کے اندر جو بہترین کام کرنے والا ہے نا، جو حصار اپنے گرد قائم کرنا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی سی دعا ہے، اگر بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس بندے کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پھل بہری کی بیماری سے، والجنون پاگل پن سے، جنون سے، والجذام کوڑ کی بیماری سے، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، ومن سیء الاسقام بری بری جو بیماریاں ہیں نا، بری بری جو بیماریاں ہیں میں ان سے بھی تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل نہیں تھا؟ نبی پاک کے پاس طبیب نہیں تھے؟ آپ حکمت نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں پھل بہری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں جنون سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں کوڑ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ دعا دیکھ لیں جناب رسول اللہ نے پڑھی ہے، کس لیے؟ بیماریوں سے پناہ کے لیے۔ دین تو ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ زہریلی اثر ہی نہیں کر سکتی۔ ڈینگی کیا چیز ہے؟ ڈینگی کیا چیز ہے؟ یہ دوسری دیگر بیماریاں کیا چیز ہیں؟ ہاں اگر کسی بندے کے اوپر موت کا وقت نہ آیا ہو، اگر کسی کے پاس موت کا وقت آ گیا ہو تو پھر وہ سبب بنتا ہے بندے کے فوت ہونے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس اگر بیمار کے پاس کھڑے ہو کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور شفا دیتے ہیں اگر اس کی یہ وقت اس کا موت کا نہیں ہے۔ اگر وقت موت کا آ گیا ہے تو پھر وہ سبب بنتا ہے موت، لیکن اگر موت کا وقت نہیں، یہ دعا پڑھیں 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دے دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کے وقت دعا پڑھنے والا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مع اسمہ شیء، کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ یہ آسمان میں۔ یہ سموگ کہاں پر ہے؟ آسمان میں۔ اب یہ سموگ بھی ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، یہ کوئی وبائی مرض نہیں ہے، یہ بھائی ہمارے ہاں یہ جتنی فیکٹریاں اور جتنا یہ گند اور یہ سارا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے دھواں اکٹھا ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو گیا، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہمارے اوپر ہماری حرکتوں کی وجہ سے مسلط ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھنے والا بندہ، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آگے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس وقت نا ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، فالج، ایک جانب نا ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ شاگرد کہنے لگا حضرت استاد جی آپ ہمیں حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ کو فالج ہو گیا، آپ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہنے لگا جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا نا، اس دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا عقیدہ مضبوط، جس دن میں دعا بھولا تھا اسی دن یہ اٹیک ہوا ہے۔ اگر میں نے دعا یہ پڑھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بھی جو ہے وہ بچا لیتا۔
اپنا عقیدہ مضبوط کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صبح شام پڑھتے، صبح شام۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی جو الفاظ ہیں نا صبح شام کے دعاؤں میں، آپ پڑھتے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت میں، سمعی میرے کانوں میں مجھے عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے جو ہے وہ عافیت دے، یعنی کہ کانوں کو بھی تو بچا، آنکھوں کو بھی تو بچا، میرے بدن کو بھی تو بچا۔ یہ الفاظ ہیں صبح شام کے دعاؤں کے اذکار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ بڑی جامع دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں میں۔ آپ پڑھتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے بھائیو غور تو کر کے دیکھیں، ہم جن دعاؤں کو پڑھتے نہیں نا، ہمارا تو سارے کا سارا انحصار ڈاکٹروں پر ہے نا، ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی تدابیر پر ہے۔ ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں لیکن جناب رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو نہیں یاد کرتے۔ کتنا عقیدہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ دعا کرتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا میں اور آخرت میں تیری عافیت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میری دین میں بھی مجھے عافیت دے اور میرے دنیا میں بھی مجھے عافیت دے، وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے اہل میں بھی مجھے عافیت دے، یعنی کہ میرے اہل میں کوئی بیماری کوئی پریشانی ہے اس سے بھی مجھے بچا، وَمَالِي، اور میرے مال کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی مجھے عافیت دے۔ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اللہ اکبر، خوف ہے نا، ڈینگی نہ لڑ جائے، ڈینگی نہ لڑ جائے، مچھر نہ لڑ جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں بھی خوف ہے نا، یا دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، کوئی خوف بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے جامع الفاظ جناب رسول اللہ کے، آپ فرماتے اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال اور میرے خوف کو امن کے اندر جو ہے وہ رکھ، یا اللہ میرے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ اور اللہ کے نبی کہتے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں سے حفاظت فرما، میرے بائیں سے حفاظت فرما، اے اللہ ومن فوقی، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی بیماری آ گرتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی جہاز آ کے گر گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تودا گر گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، کوئی اور وبال آ گیا، اوپر سے کوئی بیماری آ گئی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سے ہلاک کر دیا جاؤں، زمین سے۔ اب زمین سے بھی ہلاکت ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جس وقت اللہ رب العالمین میری قوم امت کے ایک حصے کو زمین میں دنسا دے گا، زمین پھٹے گی اور زمین کے اندر لوگ۔ اللہ اکبر، یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، میرے پاؤں کے نیچے سے میری حفاظت فرما۔ تو توکل مضبوط رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھیں۔ ہمارے پاس یقین کریں قرآن مجید شفا کی صورت کے اندر موجود ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے تو یہ رحمت ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید سے شفا حاصل کریں۔ یہ جو تعویذوں کا سلسلہ ہمارے ہاں چل نکلا ہے نا، اچھا آسان کام ہے، تعویذ باندھا اور گلے میں لٹکا لیا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، کیا ضرورت ہے؟ اور مولوی تھوڑی نہ بتائے گا، مولوی کی تو دکان چل رہی ہے بھائی، جس کا کاروبار چل رہا ہے اس نے تھوڑی آپ کو کہنا کہ یار قرآن پڑھا کرو، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے سمجھا تھا اس کو کہ یہ قرآن شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ ایک علاقے کے اندر گئے، ان لوگوں نے نا ان کو کھانا نہیں پوچھا، پہلے اتنے ہوٹل وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لوگ بڑی مہمان نواز بھی ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے، کوئی بستی سے دوسری بستی میں چلا جاتا وہ کھانا اس کو پوچھتے۔ یہ کسی علاقے کے اندر گئے سفر کر کے، وہاں پر ان لوگوں نے ان کو کھانا نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا ان لوگوں نے۔ جب کھانا نہیں پوچھا، یہ وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ ہوا ایسا کہ اس بستی کے کسی سردار کو، بادشاہ کو، اس قوم کے کسی بچھو نے ڈس لیا یا سانپ نے ڈس لیا۔ وہ جب ڈسا نا
تو ان لوگوں نے بڑا جو ہے وہ علاج کیا، لیکن بادشاہ کو آرام نہیں آیا۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے ان لوگوں کے پاس آئے کہ یہ بستی کے باہر سے لوگ آئے ہیں، اگر ان کے پاس ہو سکتا کوئی طبیب ہو، کوئی علاج ہو۔ آ کر کہنے لگے آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم علاج کر دیں گے، ہم علاج کریں گے، لیکن ہم اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ 40 بکریاں طے ہو گئی۔ کہنے لگے ہم علاج کریں گے، 40 بکریاں ہم آپ سے لیں گے۔ 40 بکریاں طے ہو گئی۔ جب 40 بکریاں طے ہو گئی، حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، اس کے اوپر دم کرتے گئے۔ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا تو سارا تکیہ ہی جو ہے وہ ڈاکٹروں کے اوپر ہے نا۔ کہنے لگے سورہ فاتحہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، وہ زہر باہر آ گیا۔ بکریاں لی، فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا اب کھانا نہیں، جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر کھائیں گے، پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں حلال۔ نبی پاک کے پاس گئے، آپ نے کہا اگر کچھ بچا تو مجھے بھی دو۔ مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا ابو سعید تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ اس کو بھی دم بنا کر جو ہے وہ علاج کیا کریں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، کہنے لگے میں ایک مرتبہ حرم کے اندر گیا، مکے کے اندر، میں وہاں پر بیمار ہو گیا، مجھے کوئی علاج کرنے والا نہیں ملا۔ جب مجھے کوئی طبیب نہ ملا، میں نے وہاں سے زمزم لیا، زمزم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہاں پر اکٹھا کر دے، ہم بھی بیٹھ کر اللہ تیرے گھر کے اندر زمزم کا پانی پیے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں میں نے طبیب نہ ملا، میں نے زمزم کا پانی لیا۔ جب زمزم کا پانی لیا، میں نے سامنے رکھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ میں سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا اور زمزم پیتا جاتا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھتا گیا اور زمزم پیتا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ کہنے لگے اس کے بعد جب بھی میں کبھی بیمار ہوا نا، میں زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھتا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری میں شفا دے دیتا۔ پھر اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو اس بیماری کا، لوگوں کی بیماریوں کا علاج بتایا کہ زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھو اور پی لو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں شفا دے دے گا۔ زمزم بھی شفا ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا شہد شفا ہے، تو زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو شفا دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سے علاج کروانا منع نہیں، لیکن جو دعائیں جناب رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہیں وہ بھی پڑھا کریں، وہ بھی یاد کیا کریں۔ اچھا ہماری حالت یہ ہے کہ نبی پاک صبح بھی پڑھتے، شام بھی پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے، چھوڑتے نہیں تھے، اور ہماری حالت یہ ہے ہم نے کبھی پڑھی نہیں۔ یہ جتنی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت کم لوگوں کو 10 بندوں کو آتی ہوں گی، 15 کو آتی ہوگی، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ہمارے گھروں میں عام ہے ہی نہیں یہ چیز، احتیاط ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو جو آتے ہیں وہ لوگ، ان کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے مسجد سے، مسجد میں بیٹھتے ہی کوئی نہیں ہے، یاد ہی کوئی نہیں کرتا، شوق ہی کوئی نہیں، فری ہے نا۔ اور اللہ کے بندوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھا دیا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت کی بیماری ہے، بخار کی شدت ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اپنے سارے جسم پر جو ہے وہ پھیر لیتے۔ اللہ کے نبی دم کرتے گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی آپ کو ہوش آ رہی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پھر میں سورہ فاتحہ پڑھتی، آپ کے ہاتھ مبارک پر میں پھونک مارتی، پھر آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پر جو ہے وہ پھیر دیتی۔ وہ دم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی نہیں چھوڑا، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی چھوڑ دیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی کیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پھر میں کرتی جب جناب رسول اللہ کو ہوش نہیں تھی۔ اندازہ لگا لیں ہم کتنی مرتبہ دم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دم کرنا ہوتے ہی مولوی کو چوکے لے جانا بال۔ او اللہ کے بندوں، سورہ فاتحہ مشکل ہے، سورہ فلق اور ناس مشکل ہے، یہ چیزیں پڑھنی مشکل ہیں، یہ یاد کرنی مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ایک حصار قائم کیا ہے، اس کے ذریعے اپنا علاج کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، پناہ کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ چند ایک دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو کرنے والا کام ہے نا، یہ اصل ہماری دین یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، ایک تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر دم کریں، اس کے ساتھ ساتھ کرنے والا مین بنیادی طور پر جو کام ہے، توکل مضبوط رکھیں، خوف و ہراس نہ پھیلائیں اور نہ اس کے اوپر کان دھریں۔ بھائی اللہ مالک کا موت و حیات کا، بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ نہ سمجھے میں بیمار ہو گیا اب میں نے مر ہی جانا ہے، مچھر لڑ گیا تو اب میں نے مر ہی جانا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس بیماری کو اللہ نے اتارا ہے اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
توکل مضبوط کریں۔ دوسرا کام کرنے والا یہ ہے، یہ دعائیں پڑھیں۔ تیسرا کام کرنے والا یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو نا کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں وہ بندہ مبتلا ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس بیماری کو دیکھ کر اس نے یہ دعا پڑھی ہے نا، اس بیماری میں اللہ مبتلا نہیں کرے گا۔ مثلا اللہ نہ کرے آپ نے کسی بندے کو دیکھ لیا وہ ڈینگی میں ہے، یا اس کو کوئی اور بیماری لگ گئی ہے، کوئی کرونا لگ گیا، کوئی ٹھنڈ لگ گئی ہے، کوئی بخار ایسا ہو گیا، کوئی ٹائیفائڈ ہو گیا، آپ اس کو دیکھتے ہی بولیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، اس بندے کو کوئی اور بیماری تو لگ سکتی ہے، لیکن جس بیماری کو دیکھ کر اس نے یہ دعا پڑھی ہے نا، وہ بیماری نہیں اسے لگ سکتی۔ دعا مشکل نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے، جس کو دیکھا ہے۔ وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے ساری مخلوق میں سے مجھے جو ہے وہ بڑی فوقیت اور فضیلت دی ہے کہ مجھے اللہ نے بچا لیا ہے۔ یہ دعا پڑھیں۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دیکھی ہوئی بیماری اس بندے کو نہیں۔ یہ اکثر بندے مسجدوں پہ بھی آ جاتے ہیں، باہر بھی آ جاتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہوتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میں مر گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی بیماری دیکھیں نا، کوئی صدمہ دیکھ لیں، فوراً پہلے یہ دعا پڑھا کریں، فوراً پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ بیماری نہیں لگے گی۔ اور چوتھا کام کرنے والا یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نا تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو، صدقے کے ساتھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ کے اندر نہ کچھ دیتے رہا کرو۔ اللہ نے نا ہماری بہت ساری چیزوں کا علاج نا ہمارے اس دل کے اوپر جو ہم نے جیب لگائی ہوئی ہے نا، جیب، اس جیب کے ساتھ رکھا ہے۔ کچھ نہ کچھ نکالتے رہا کریں، 5-10 روزانہ، صبح شام جتنی اللہ توفیق دے نا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالتے رہا کریں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال نکالتا رہتا ہے نا، تو اس مال کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ان وباؤں کو دور کر دے۔ اے اللہ یہ جو وبائیں آ گئی ہیں ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کریں جو میں نے آپ کو مختصر خلاصہ بتایا ہے نا، وہ کام کریں، توکل مضبوط کریں، دعائیں یاد کریں، صبح شام حصار قائم کریں، اور اللہ کرے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ اسلام کا گہوارہ بنا دے، اور یہاں پر فحشی اور یعنی اور برائی جیسے کام ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس قوم کے اندر فحشی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر ایسی بیماریاں اتارتا ہے جن کا نام انہوں نے پہلے سنا ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوستوں نے بھی بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ تو شفا دینے پر قادر ہے، اے اللہ اس بیماری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ جتنے مسلمان بھائی بہنیں، عورتیں، بچے، بوڑھے ہاسپٹل میں بیمار ہیں، جو مچھر کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، دیگر وباؤں کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو تو ہم سے دور کر دے، سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس سموگ کو ہم سے دور کر دے، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، اے اللہ نفع بند بارش نازل فرما، بیماریوں کو دور فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔